السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹے کے سعودی عرب جانے کے بعد بہو نے مجھے گھر کے کتے کے ساتھ قید کر دیا۔ جب بہو کتے کو روٹی دیتی تو میں اس میں سے آدھا کھا لیتی، آدھا کتے کو دے دیتی۔ جب بیٹا ویڈیو کال کرتا تو بہو مجھے اپنے کمرے میں بٹھا دیتی۔ ایک دن باہر سے بیٹے کی آواز سنائی دی، وہ رو رہا تھا، بول رہا تھا، اماں مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ گئیں۔ اب میں روز بیٹے کی آواز سنتی لیکن میں بہو کے ڈر سے آواز نہ نکالتی۔ ایک دن میں سو رہی تھی کہ کسی نے آدھی رات کو دروازہ کھولا، سامنے دیکھا تو اندھیری کوٹھری میں کتے کے ہلکے ہلکے غرانے کی آوازیں مجھے صاف سنائی دے رہی تھیں، لیکن اب ان غراٹوں سے مجھے کوئی خوف نہیں محسوس ہوتا تھا، بلکہ میں تو اس ماحول کی عادی ہو گئی تھی۔ ماحول میں پھیلی بو، کتے کو پھینکے گئے کھانے کی سرانٹ اور خوف سے دھڑکتا میرا زور زور کا دل، یہ سب کچھ سہنا اب میرے لیے معمول کی بات بن چکی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کرتے ہوئے سونے کی کوشش کی۔ زنگ آلود دروازے کے باہر کوئی آہٹ سی محسوس ہوئی۔ میں ہڑبڑا سی گئی۔ میں یہ آہٹیں کوئی نئی تو نہ تھیں، اکثر ہی میری بہو فون پر بات کرتے ہوئے ٹہلتے ہوئے مکان کے اس حصے کی طرف نکل آتی تھی جہاں اس نے چھوٹی سی کوٹھری کے اندر مجھے قید کر کے رکھا ہوا تھا۔ صرف میں نہیں بلکہ اس کوٹھری کے درمیان لگی سلاخوں کے دوسری طرف اس نے اپنے پالتو کتے کو بھی باندھ کر رکھا تھا۔ یہ اسی کی کوٹھری تھی جہاں اب میں بھی حصے دار بن کر قید میں تھی۔ یہ کتا انتہائی نوکیلے دانتوں والا وسیل کتا تھا۔ لمحوں میں بھی یہ کسی چیز کو چیڑ پھاڑ کر کھا جانے کی طاقت رکھتا تھا۔ اس کی غراہٹوں میں موت کی دھمکی پوشیدہ ہوتی۔ شکر تھا کہ درمیان میں سلاخیں لگی ہوئی تھی، ورنہ اب تک یہ کتا نہ جانے کب کا مجھے چیڑ پھاڑ کر کھا چکا ہوتا۔ میری چکنے کی وجہ یہ تھی کہ مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ رات کا کوئی درمیانی پہر ہے۔ رات کے اس وقت میری بہو اکثر کوٹھری کے باہر ہوتی، تو وہ کیوں جاگ رہی ہوتی؟ وہ دیر تک جاگتی تو تھی، اس کی اونچے کہہ کے مجھے اس کوٹھری میں سنائی دیتے رہتے، لیکن بغیر کوئی آواز نکالے میں دم سادے پڑی رہتی۔ مجھے پتہ تھا جیسے ہی کوئی آواز نکالوں گی تو لوگوں کو میری یہاں موجودگی کا پتہ چل جائے گا، اور اس کے بعد میری بہو جو سلوک میرے ساتھ کرے گی اسے سوچ کر تو میری روح بھی کانپ جایا کرتی تھی۔ اس لیے میں سہمی ہوئی حالت میں وہیں دیوار کے ساتھ لگ کر پڑی رہتی تھی۔ اب میں نے اٹھنے کی کوشش کی تو میرے لبوں سے کرہ نکل گئی۔ مسلسل گندگی اور اندھیرے میں پڑے رہنے کی وجہ سے میرے وجود پر جا بجا زخم پڑ گئے تھے۔ پیر والا زخم تو اس قدر بڑا تھا کہ اس کے سبب اب میں کھڑی بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ چھوٹی سی کوٹھری جس میں سیدھا کھڑے ہونے کی کوشش کے باوجود سیدھا نہیں کھڑا ہوا جا سکتا تھا، بلکہ رکوع کی حالت میں رہنا پڑتا تھا۔ میں نے کھڑے ہو کر اس زنگ آلود دروازے کی جھریوں میں سے باہر جھانکنے کی کوشش کی تھی۔ یہ آہٹیں کیسی تھی؟ کیا میری بہو رات کے اس پہر مجھے جان سے مار دینا چاہتی تھی؟ ایک تیز سنسنی میرے وجود میں دوڑ گئی تھی۔ اس سے کچھ بعید بھی نہ تھا۔ میرا خیال بالکل ٹھیک تھا۔ دروازے کے باہر واقعی کوئی موجود تھا۔ ایک سیاہ رنگ کا ہیولا سا مجھے کبھی دائیں جانب جاتا ہوا نظر آتا اور کبھی بائیں جانب۔ بڑھاپے، کمزوری اور غذا کی کمی کی وجہ سے مجھے اندازہ نہ ہو سکا کہ آخر باہر کون ہے۔ بہو رات کے اس پہر یہاں کیا کر رہی ہے؟ مجھے شدید حیرت ہوئی۔ ان حالات کے باوجود مجھے اپنی جان پیاری تھی۔ میں یوں ہی جھکے جھکے واپس دیوار کی طرف بڑھ گئی تھی۔ میری حرکت کی وجہ سے کتے نے ایک دفعہ زور سے بھونکا، غراہٹ سنتے ہی جیسے ہی میری جان سے نکل گئی تھی۔ میں نے سکڑ کر دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی۔ خوف سے میں بری طرح سے کپ کپا رہی تھی۔ کیا میری بہو مجھے اندر آ کر قتل کر دینے والی تھی؟
جلد یا بدیر اس نے مجھے جان سے مارنا تو تھا ہی، اسی مقصد کے لیے تو اس نے مجھے یہاں قید کر کے رکھا ہوا تھا۔ وحشی کتا اب اٹھ کر بے چینی سے دائیں بائیں گھوم رہا تھا۔ اس نے کچھ محسوس کر لیا تھا۔ میری طرف دیکھ کر وہ اپنی رال ٹپکتا غرا رہا تھا۔ میں نے سختی سے اپنی آنکھیں بھینچیں اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گئی تھی۔ مجھے میرا بیٹا شدت سے یاد آ گیا، جسے میں نے محنتوں سے پال پوس کر بڑا کیا۔ کاش اسے یہ سب کچھ پتہ ہوتا تو کبھی وہ مجھے اپنی بہو کے ہاتھوں مرنے نہ دیتا۔ میں نے برستی ہوئی آنکھوں کے ساتھ سوچا، اور تبھی دروازے کی کنڈی کو کسی نے کھولا اور آہستگی سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے نگاہ اٹھائی۔ باہر سے روشنی چھن چھن کر اندر آ رہی تھی۔ اس مدھم روشنی میں بھی مجھے پتہ چل گیا تھا کہ دروازے کے بیچوں بیچ کون کھڑا تھا۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی اور میں پھٹی نگاہوں سے دروازے میں کھڑے اس انسان کو دیکھنے لگ گئی تھی۔ میرے فرشتوں کو بھی اندازہ نہ تھا کہ اس وقت دروازے میں مجھے کون دکھائی دے گا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، اور تبھی میری نگاہ اس کے ہاتھ میں اس چیز پر پڑی۔ خوف کے مارے میری آنکھیں پھیل گئیں۔ میں بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹ گئی اور دیوار کے ساتھ لگ گئی، مگر میں بہت دیر کر چکی تھی۔ مجھے اپنا انجام سامنے کو نظر آ رہا تھا۔ اس کے میری طرف بڑھتے ہوئے قدم مجھے بتا رہے تھے میرے آنے والا پل پہلے سے بدتر ہونے والا ہے۔ میری بربادی شروع اس وقت ہوئی تھی جب میں اپنے بیٹے کے لیے اپنی اکلوتی بھانجی کو بیاہ کر لے آئی تھی۔ عرصہ ہوا تھا کہ شوہر کا انتقال کے بعد صرف میرا بیٹا ہی میرا واحد سہارا تھا۔ وہ پڑھ لکھ کر اچھی نوکری پر فائز ہوا تو میں نے اس کے لیے بیوی کی تلاش شروع کر دی۔ خاندان بھر کی کوئی لڑکی بھی میرے معیار پر مطابق پوری نہ آتی تھی۔ میرے دیور کی 2 بیٹیاں تھیں۔ ڈھکے چھپے الفاظ میں میری دیورانی نے کئی دفعہ مجھے کہا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ میرے بیٹے کا رشتہ کرنا چاہتی ہیں، لیکن میں ناک پر سے مکھی اڑا دیتی۔ مجھے بھلا اس کے گھر رشتہ کر کے کیا اجر ملنا تھا۔ دیور میرا ایک کمپنی میں معمولی سی نوکری کرتا تھا۔ اسی نوکری سے اس نے اپنی بیٹیوں کو پالا پوسا۔ ساری زندگی مجھے ان کے رہن سہن پر شدید اعتراض ہوتا رہا تھا۔ اس کی تنخواہ تو اچھی تھی، لیکن جب میں اپنی دیورانی کے گھر چلی جاتی تو گھر میں معمولی سا کھانا پکا ہوتا، بیٹیوں نے معمولی سے کپڑے پہن رکھے ہوتے، اور میری دیورانی نے تو شاید عید بھی کبھی جوڑا نہ بنایا تھا۔ ہاں، وہ پاگلوں کی طرح پیسہ جوڑ کر رکھتے۔ مجھے ان کے گھر جا کر کبھی بھی اچھا نہ لگا تھا۔ میں بھلا اپنے بیٹے کے لیے اس کی بیٹی کیوں لیتی؟ سالوں بعد جب میرا بیٹا ایک اچھی نوکری پر فائز ہو چکا، تب مجھے پتہ چلا میرے دیور نے اپنی پائی جوڑ کر شاندار سا گھر بنا لیا ہے۔ اب بھلا کیا فائدہ؟ پوری زندگی تو بھوک اور تنگی میں گزار دینے کے بعد اب آخری عمر میں اپنا گھر بنا لیا۔ میں نے نفرت سے سوچا اور پھر ایک دفعہ بیٹے کے لیے رشتے دیکھنے میں جت گئی۔ ان دنوں مجھے اطلاع مل گئی کہ میری بہن جو دوسرے شہر میں رہتی تھی وہ بہت زیادہ بیمار تھی۔ میری اس بہن نے گھر سے بھاگ کر شادی کی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ کوئی بھی اس خاندان کے ساتھ رشتہ رکھنا پسند نہیں کرتا تھا۔ وہ کبھی کبھی مجھے فون کر لیا کرتی، لیکن اب جب اس کی بیماری کی اطلاع ملی تو میں نے سوچا اس سے مل لینے میں کیا حرج ہے۔ میں بیٹے کے ساتھ اس کے بتائے ہوئے پتے پر جا پہنچی تو میری آنکھیں حیرت کے مارے کھلی کی کھلی رہ گئی تھی۔ گھر کیا تھا؟ ایک شاندار سا محل تھا جہاں میری بہن رہتی تھی۔ ایسی شان و شوکت تو میں نے اپنی زندگی میں نہ دیکھی تھی۔ میری بہن بیمار اپنے بیڈ پر پڑی تھی۔ اسے ملتے ہی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے مہنگے کپڑے پہن رکھے تھے۔ گھر کی آرائش بتا رہی تھی کہ یہ لوگ بہت امیر ہیں۔ میں اپنی بہن سے باتیں کر رہی تھی اور میرا بیٹا سنجیدگی سے صوفے پر بیٹھا تھا کہ اچانک کمرے میں ایک نوجوان سی لڑکی داخل ہوئی۔ امی، میں ذرا کالج جا رہی ہوں، آج فیئر ویل پارٹی ہے، میرا سال ختم ہو گیا ہے نا۔
مجھے واپسی میں ذرا دیر ہو جائے گی، اس نے کہا، اور مجھے دیکھ کر اس نے ایک سرسری سا سلام کیا، لیکن میری تو نگاہیں اس لڑکی سے ہٹ نہ رہی تھیں۔ انتہائی حسین اور مہنگے کپڑوں میں ملبوس میری بہن کی بیٹی ایک لمحے میں ہی مجھے اپنے بیٹے کے لیے پسند آ گئی تھی۔ میں نے اس پل یہ بھی نہ خیال کیا کہ ماں کی شدید بیماری کے باوجود یہ لڑکی اپنے کالج کی پارٹی میں چلی گئی۔ وہ گئی تو میں نے بہن سے بہانے سے پوچھ لیا کہ کہیں اس نے بیٹی کا کہیں رشتہ تو طے کیا ہے یا نہیں۔ بہن نے آنکھوں میں آنسو بھر کے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ نہیں رخشندہ، تمہیں تو پتہ ہے کہ میں نے بھاگ کر تمہارے بہنوئی سے شادی کی تھی، اب تم ہمارے سر پر رہے نہیں۔ ان کے خاندان والوں نے کب کا ہمیں چھوڑ دیا، صرف میں اور میری بیٹی زبیدہ ہے۔ اس کے کالج کی تعلیم مکمل ہونے والی ہے، لیکن اب تک ڈھونڈنے کے باوجود مجھے خاندان میں سے کوئی رشتہ نہیں ملا۔ خاندان کے باہر میں اسے بیانہ نہیں چاہتی، نہ جانے میرے بعد اس کے ساتھ کیا سلوک ہو۔ بہن کی پریشانی پر میں دل ہی دل میں کھل اٹھی۔ میرا راستہ صاف تھا۔ میں نے جھٹ اپنے بیٹے کے لیے زبیدہ کا رشتہ مانگ لیا۔ میری بہن پہلے تو حیران ہوئی، اسے کچھ اعتراض تھا، لیکن جب میں نے اسے رمیز کی شاندار نوکری کے بارے میں بتا دیا تو وہ تیار ہو گئی۔ رمیز کو تو میری پسند پر کوئی بھی اعتراض نہیں تھا، مگر جب میں واپس آئی تو رمیز نے دبے دبے لفظوں میں کہا، اماں، چچا کا گھر ہمارے گھر میں ہی ہے، محلے میں۔ ان کے گھر 2 جوان لڑکیاں ہیں۔ چچا بوڑھے اور کمزور ہیں، اصولی طور پر تو ہمیں ان کے گھر رشتہ کرنا چاہیے تاکہ ان کا بوجھ ہلکا ہو سکے۔ میں نے رمیز کو ڈانٹ کر خاموش کروا دیا۔ شکل دیکھی ہے کبھی اپنی چچا زاد بہنوں کی؟ وہ تیرے لائق ہی نہیں ہے۔ زبیدہ تو تیرے ساتھ خوب جچے گی۔ میں نے شادی کی تیاریاں کر دی، روپے پیسے کی اب میرے گھر میں کوئی کمی نہ تھی۔ رمیز نے ایک شاندار سا گھر بنوانا شروع کر دیا۔ گھر کی تعمیر مکمل ہوئی تو میں ایک شاندار بری بنا کر بہن کی بیٹی کو بیانے دوسرے شہر جا پہنچی۔ جن کو میں اپنی برات میں اپنے ساتھ لے گئی تھی، ان سبھی کی نگاہوں میں حسرت جھلک رہی تھی۔ اپنی دیورانی اور دیور کے جھکے ہوئے کندھے دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہو رہی تھی۔ لمبے سفر کے تھکان سے سبھی تھکے ہوئے تھے۔ میں نے بہو کو اس کے کمرے میں بٹھایا۔ خان کی بڑی بڑی عورتیں اس کے کمرے میں بیٹھی تھیں۔ بہو کا حال پوچھنے کے بعد وہ آپس میں ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگیں۔ اچانک ہی میری بہو بیزار لہجے میں بولی، آپ لوگ کب تک میرے کمرے میں بیٹھے باتیں کرتے رہیں گے؟ رمیز کو اندر بھیجیں اور پلیز دروازہ بند کر دیں، میں تھکی ہوئی ہوں۔ وہ یوں 2 ٹوک انداز میں بولی کہ سبھی لوگ ہکا بکا رہ گئے اور مسکراتی نظروں سے مجھے دیکھنے لگے۔ بہو کا تو ابھی سے یہ حال ہے، نہ جانے بعد میں رخشندہ کے ساتھ کیا کرے گی۔ میں نے ایک عورت کی سرگوشی بھی سنی۔ میں خود حیران تھا۔ زبیدہ بیٹا، یہ سب رسمیں کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں، ابھی چلی جائیں گے؟ میں نے نرمی سے کہا، لیکن اس نے سر جھٹکتے ہوئے اپنی جیولری اتارنا شروع کر دی۔ یہ ساری رسمیں آپ صبح کر لینا، ابھی میں بہت زیادہ تھک ہار گئی ہوں۔ آپ پلیز رمیز کو اندر بھیجیں۔ اب کی بار تو مجھ پر شرمندگی طاری ہو گئی۔ میں خاموشی سے کمرے سے باہر نکل آئی۔ میرے پیچھے پیچھے باقی ساری عورتیں بھی باہر نکل آئی۔ رمیز بڑا خوش تھا۔ اتنی حسین و جمیل بیوی کو پا کر اس نے خوش ہونا تھا۔ اسے کمرے میں جا کر دروازہ بند کرتے دیکھ کر میرے دل کو کچھ ہونے لگا۔ بھلا اس نے اپنی بیوی کو ڈانٹنا کیوں نہیں تھا؟ لیکن میں نے اپنے دل کو کشادہ کر لیا۔ چند روز گزرے۔ زبیدہ کمرے سے نکل کر ہر چیز کو ناک چڑھا کر دیکھتی رہتی۔ یہ دروازہ ایسے کیوں لگایا ہے؟ اس طرح کے دروازے تو اب اولڈ فیشن ہو گئے ہیں۔ کچن تو بالکل بھی اچھا نہیں بنا۔ آج کل اس طرح کے کیبنٹ کون لگاتا ہے؟ وہ ناک چڑھا کر کہتی تو رمیز ہنس دیتا اور کہتا، محلے میں سب سے شاندار گھر ہمارا ہے۔ لیکن وہ راضی ہی نہ ہوتی۔ اس کے خرچے دن بدن بڑھتے ہی چلے جا رہے تھے۔ وہ برانڈڈ کپڑوں کے علاوہ کوئی جوڑا پہننے پر تیار نہ ہوتی۔ عید والے دن وہ صرف اس بات پر سارا دن کمرے سے باہر نہ نکلتی کہ اسے 3 برانڈڈ جوڑے لے کر کیوں نہیں دیے تھے۔ میں نے بہن سے اس کی شکایت کرتی تو بہن کہتی کہ اس نے بڑے لاڈ پیار سے بیٹی کو پالا پوسا ہے۔ میں دل پر پتھر رکھ کر خاموش ہو جاتی۔
لیکن رمیز تو اس کی ساری خواہشات خوشی سے مانتا چلا جا رہا تھا۔ لیکن ہمارے سر پر تو قیامت ٹوٹی جب اچھی بھلی چلتی ہوئی نوکری ختم ہو گئی۔ رمیز گھر واپس چلا آیا تو بے حد پریشان تھا، اور وہ اسی شام سے دوبارہ نوکریاں تلاش کرنے لگا، لیکن نوکری کا تو جیسے کال پڑ گیا تھا۔ ڈھونڈ ڈھونڈ کر اسے ملک میں کوئی نوکری نہ ملی۔ 1 مہینے کی تنگی نے ہمارے 14 طبق روشن کر دیے۔ آخرکار ایک روز رمیز تھکے ہارے انداز میں کمرے سے باہر آیا۔ مجھے نوکری مل رہی ہے، لیکن سعودی عرب میں اچھی نوکری ہے، تنخواہ اور دیگر مراعات بھی بہترین ہے، لیکن 2 سال سے پہلے میں گھر واپس نہیں آ سکتا۔ اس کی اس بات پر تو میرے تو جیسے دل پر کسی نے پاؤں رکھ دیا ہو، مگر زبیدہ بڑی خوش تھی۔ تنخواہ کا سن کر وہ تو اور زیادہ خوش ہو گئی۔ میرے نانا کرنے کے باوجود اس نے رمیز کو سعودیہ بھیج کر دم لیا۔ اماں آپ بالکل فکر مت کریں، میں روزانہ ویڈیو کال کیا کروں گا، اس میں آپ مجھے دیکھ لیں گی، میں بھی آپ کو دیکھ کر خوش ہو جایا کروں گا۔ 2 سال کے بعد میں آپ دونوں کے وہاں بلوا لوں گا، اس نے خوشی سے کہا۔ زبیدہ نے فوراً میرے کندھوں پر ہاتھ رکھا۔ ارے آپ فکر ہی مت کریں، میں اماں کا بالکل اس طرح سے خیال رکھوں گی جیسے وہ میری سگی ماں ہیں، انہیں کوئی پریشانی نہ ہوگی۔ رمیز چلا گیا اور ہم لوگ دکھی دل کے ساتھ گھر واپس آ گئے۔ میں گھر واپس آئی اور چپ چاپ صحن میں رکھے تخت پر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد میری ایک پڑوسن مجھ سے ملنے آئی۔ اس نے آتے ہی مجھے کہا، فکر مت کرو رخشندہ، جلد ہی تمہارا بیٹا واپس آ جائے گا۔ شاید وہ میری اداسی دیکھ کر مجھے تسلی دے رہی تھی۔ میں نے اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ میں نے آواز لگا کر زبیدہ کو چائے بنانے کا کہا، مگر شاید اس نے میری آواز نہ سنی۔ میں نے 2-3 دفعہ بلایا، وہ دھاڑ سے کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ کیا مصیبت ہے بڑھیا، 2 منٹ سونے بھی نہیں دیتی، یہ کس مصیبت کو یہاں پہ بلا کر بٹھا رکھا ہے؟ نکال اس کو میرے گھر سے، الٹے سیدھے مہمان بلائے رکھتی ہے، جب دیکھو کسی نہ کسی کو گھر میں گھسا رکھا ہے۔ آج کے بعد اگر میری اجازت کے بغیر کوئی اس گھر میں آیا تو میں تیرا منہ توڑ دوں گی۔ وہ زبیدہ نہ تھی، وہ کوئی اور ہی تھی جس کے منہ سے یہ الفاظ نکل رہے تھے۔ میں ہکا بکا اس کا شکل دیکھے جا رہی تھی۔ میری پڑوسن بھی جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بائے بائے، تمہاری بہو تو لگتا ہے پاگل ہو گئی ہے، ایسے تو اس نے کبھی نہیں کیا۔ وہ بڑھاتی ہی الٹے قدموں سے باہر نکلتی چلی گئی، جبکہ زبیدہ مجھے کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اٹھ کے جلدی سے گھر کے کام کاج ختم کر اور اس کے بعد کچن میں جا کر رات کا کھنان بنا۔ بہت چلا لیے مجھ پر حکم، اب میری باری ہے۔ میری بہو نے آگے بڑھ کر میرے بالوں سے پکڑا اور مجھے تخت سے نیچے دھکا دے دیا۔ میں تو اس کے اس رویے کو سنبھال نہ پائی تھی۔ اپنا بچاؤ کیا کرتی، میرا بوڑھا وجود جھٹکوں کی زد میں آ گیا اور وہ بڑے مزے سے چلتے ہوئے اندر کمرے میں چلی گئی۔ اور جب باہر نکلی تو اس نے نہا دھو کر نیا جوڑا پہن رکھا تھا۔ خوشبوئیں لٹاتی وہ ہاتھ میں پرس تھامے ہنس ہنس کر کسی سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ گھر سے باہر چلی گئی تھی اور میں وہیں بیٹھی روتی رہ گئی۔ مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ رمیز کی یہاں موجودگی کی وجہ سے اس نے آج تک مجھے کچھ نہ کہا، ورنہ وہ مجھ سے شدید نفرت کرتی تھی۔ میں نے خاموشی سے سارے گھر کی صفائی ستھرائی کی اور کچن میں جا کر کھانا بنا دیا۔ وہ رات گئے واپس آئی تو کبھی دائیں جانب دھڑک کا رہی تھی اور کبھی بائیں جانب، شاید یہ گہری نیند میں ہے۔ اسے بالوں سے تھام کر میں اندر کمرے میں لٹا آئی، لیکن مجھے یہ پتہ نہ تھا کہ بیٹے کے چلے جانے کے بعد اب مجھ پر کون سے عذاب ٹوٹنے والے ہیں۔ اگلی صبح میں نے خود ہی اٹھ کر اپنا ناشتہ بنایا، پورے گھر کی صفائی کی۔ دوپہر کا وقت ہونے کو آیا تھا۔ زبیدہ ابھی تک کمرے سے باہر نہ نکلی تھی۔ میں وضو بنا کر جائے نماز پر جا بیٹھ کر نماز پڑھ رہی تھی۔ اچانک اپنے سر پر کچھ گرتا ہوا محسوس ہوا۔ میں نے دیکھا تو وہ کچرے کا شاپر تھا جو زبیدہ مجھ پر الٹا دیا تھا۔ اب خود پیچھے کھڑی ہو کر ہنس رہی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ میں نے گندگی کو خود پر سے جھاڑتے ہوئے گھبرا کر کہا تو زبیدہ ہنس دی۔ آپ کا علاج ہے۔ میں نے کہا بھی تھا کہ میرے جاگنے سے پہلے میرا کھانا ٹیبل پر ہونا چاہیے، مگر آپ کو یہاں مصلی پر بیٹھ کر نمازیں پڑھنے سے فرصت ہی نہیں۔ جب آپ کو میرا خیال ہی نہیں ہے تو آپ کو باہر رہ کر کیا کرنا ہے؟
چلیے میرے ساتھ۔ اس نے مجھے بازو سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے باہر لے آئی اور میں اسے ہکا بکا دیکھ رہی تھی۔ رمیز نے جانے سے پہلے ایک وحشی کتا لا کر گھر کی حفاظت کے لیے رکھ چھوڑا تھا۔ گھر کی بیرونی سمت اس کی ایک چھوٹی سی کوٹھڑی بنائی ہوئی تھی۔ اس کے 2 حصے تھے، درمیان میں سلاخیں۔ رمیز کا خیال تھا کہ 2 کتے لا کر رکھ دے گا، لیکن جلد بازی میں اسے صرف ایک کتا ملا۔ سلاخوں کے پیچھے دائیں جانب جگہ تھی۔ زبیدہ نے کوٹھری کا دروازہ کھولا اور مجھے ایک جھٹکے سے اندر پھینک دیا۔ میں کپ کپ آ کر رہ گئی۔ یہ کیا کر رہی ہو زبیدہ؟ خدا کے لیے مجھے یہاں سے باہر نکالو۔ تم جیسا کہو گی میں ویسا کروں گی۔ میں نے گھبرا کر اس کی منت سماجت کی تو اندھیرے میں میرا دم گھٹ رہا تھا۔ کتا باہر گیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ زبیدہ نے مجھے اندر پھینکتے ہی کوٹھری کا دروازہ بند کر دیا اور لپک کر باہر گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے کوٹھری کا دروازہ کھولا تو اس کے ہاتھ میں کتے کی زنجیر تھی۔ اس نے کتے کو کوٹھری کے اندر بند کر دیا۔ ایک جانب میں تھی اور دوسری جانب وہ کتا جو غراتے ہوئے مجھے دیکھ رہا تھا۔ وہ ابھی ہم سے اتنا مانوس تھا نہیں، اس لیے میں اپنی کوٹھری کے اندر مجھے دیکھ کر غرا رہا تھا۔ میں چلا چلا کر زبیدہ کی منت سماجت کرتی رہی، لیکن وہ تالا لگا کر واپس جا چکی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ شاید مجھ سے بہو کے انتخاب میں غلطی ہو گئی۔ شاید مجھے اپنے دیور کی وہ معصوم بیٹیاں ہی بیاہ کر لے آنی چاہیے تھیں، جو غریب ضرور تھیں مگر سلیقہ مند تھیں۔ نہ جانے مجھے کتنی دیر اس جھونپڑی میں قید گزر گئی۔ بھوک سے میرے پسینے میں پیٹ میں بل پڑنے لگے، میری ہڈیاں چٹخ رہی تھیں۔ شاید 2 دن گزرے تھے یا اس سے بھی زیادہ کہ بہو نے دروازہ کھولا اور کتے کے آگے گلی سڑی ہڈیاں اور روٹی پھینکی۔ بھوک سے میری حسیات جاگ اٹھی۔ بہو نے دروازہ بند کر کے چلی گئی۔ میں نے کپ کپ آتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھی۔ روٹی سلاخوں کے نزدیک پڑی تھی۔ میں نے جلدی سے روٹی بڑھا کر روٹی اپنے حصے میں کھینچ لی۔ کتا غرا اٹھا، مگر میں اتنی بھوکی تھی کہ اس روٹی کو جلتی دانتوں سے کاٹ کر کھانے لگی، جس پر جا بجا گندگی لگی تھی۔ پیٹ بھرا تو ایک دفعہ پھر میری آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ رات کے وقت اچانک میری بہو نے دروازہ کھولا اور مجھے اندر سے باہر نکال لیا۔ خدا کے لیے زبیدہ مجھے یہاں دوبارہ بند مت کرنا، میں نے منت کی، لیکن وہ مسکراتے ہوئے مجھے کمرے میں لے گئی۔ اس نے میرا ہاتھ منہ دھلایا اور میرے اوپر دوپٹہ صحیح کر کے پھیلاتے ہوئے مجھے بولی، خبردار اگر رمیز کو کچھ بتایا تو۔ اچانک اس نے موبائل کی سکرین میرے سامنے کی۔ میری آنکھیں پھیل گئی۔ سامنے رمیز کا مسکراتا ہوا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ کیسی ہو اماں؟ بڑی خوش لگ رہی ہو، زبیدہ بتا رہی ہے۔ اس نے آج آپ کو بکرے کے گوشت کے کباب بنا کر کھلائے ہیں اور آپ کو بہت زیادہ پسند آئے ہیں۔ سونے سے پہلے روز وہ آپ کی ٹانگیں بھی دباتی ہے۔ میں تو بہت زیادہ خوش ہوں۔ میں بے فکر ہو گیا ہوں۔ میرے یہاں آنے کے باوجود زبیدہ آپ کا پورا خیال رکھ رہی ہے۔ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کی بات سنتی رہ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تب زبیدہ نے موبائل فون ہٹا لیا۔ ابا آپ بس کریں، اماں آپ کو پھر سے یاد کر کے رو رہی ہیں۔ وہ موبائل فون لے کر ایک طرف ہو گئی اور موبائل بند کر کے واپس آئی۔ چل بڑھیا، ٹائم ختم ہو گیا۔ اس نے پھر سے میرا بازو پکڑا اور مجھے لے جا کر اس کال کوٹھری میں بند کر دیا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گئی۔ اب تو یہ معمول بن گیا تھا۔ وہ روز کتے کو کھانا ڈالتی اور جان بوجھ کر میری روٹی بھی کتے والے حصے میں پھینک دیتی۔ میں کتے سے ہاتھ بچا کر وہ روٹی کھینچ لیتی۔ رات کے وقت مجھے کمرے میں لے جاتی۔ رمیز کا چہرہ دیکھتے وقت وہ جان بوجھ کر اپنی طرف مائک بند کر دیتی۔ اگر میں کچھ کہوں تو رمیز کو سنائی نہ دے۔ چند ہفتوں تک تو سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ پھر ایک روز اچانک اس نے باہر لے جانا بند کر دیا۔ 2 دن تک مجھے باہر نہ لے گئی۔ اندر کی گھٹن سے میرا جینا محال ہو رہا تھا۔ ایک روز میں نے سنا کوٹھری کے زنگ آلود دروازے کے باہر وہ ٹہل رہی تھی اور فون پر کسی سے باتیں کر رہی تھی۔ دوسری جانب رمیز تھا، وہ رو رہا تھا۔ رمیز کو روتا دیکھ میں بری طرح سے بے چین ہو گئی۔ میں لپک کر دروازے کے قریب آئی۔ اماں کو اچانک سے کیا ہو گیا؟ خدا کے لیے کہہ دو یہ جوٹ ہے، مجھے ان کا چہرہ ہی دکھا دیتی۔ او میرے خدا، یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ زبیدہ اسے کہہ رہی تھی کہ کس طرح کار ایکسیڈنٹ میں
موت واقع ہوئی ہے۔ میرا چہرہ خراب ہو چکا تھا، اس لیے لاش عیدی والوں نے ہمیں دی ہی نہیں اور خود ہی دفنا دی۔ وہ میرے دیور اور دیورانیوں کے متعلق بھی رمیز کے کان بھر رہی تھی اور کہہ رہی تھی انہوں نے آنا تک گوارا نہ کیا، اس لیے دوبارہ ان سے کبھی رابطہ مت کرنا۔ رمیز پھوٹ پھٹ کر رو رہا تھا، میری آخری امید بھی ختم ہو گئی۔ مجھے لگا تھا شاید کبھی رمیز کو پتہ چل جائے گا کہ زبیدہ میرے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے، لیکن اب تو اس نے تسلیم کر لیا کہ میں مر چکی ہوں۔ اب مجھے زندان میں سے کون نکالتا؟ شاید یہ کتا ہی کس روز مجھے چیڑ پھاڑ کر کھا لے گا۔ میں نے اپنی موت کو تسلیم کر لیا اور چپ چاپ اپنے آخری دن اس کوٹھری میں گزارنے لگی۔ باتھ روم جانے کی سہولت تو مجھے تھی نہیں، کوٹھری میں ہی میری گندگی جمع ہوتی رہی۔ مجھے خارش کی بیماری لگ گئی، میں ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی تھی۔ اب تو میرا دل چاہتا تھا کہ زندگی سے بہتر تھا کہ مجھے موت آ جائے۔ جب اس رات دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا، میں پھٹی نگاہوں سے اس کی اب طرف بڑھتا دیکھ کر رہی تھی۔ یقین نہ آ رہا تھا کہ یہ وہی رمیز ہے۔ کپ کپاتے ہوئے میرے لبوں سے نکلا، اماں جان۔ وہ میرا بیٹا تھا رمیز، جو کوٹھی کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا تھا جس کے آخری سرے پر خون لگا ہوا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہی یکدم سے مجھ سے لپٹ گیا۔ مجھے یقین نہیں ہوتا کہ زبیدہ نے آپ کا یہ حال کر دیا، وہ مسلسل روتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ میرے جسم پر جا بجا بنے ہوئے زخم دیکھ رہا تھا۔ کتا بھی اپنے اصل مالک کو دیکھ کر بے تابی سے ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ رمیز احتیاط کے ساتھ مجھے باہر لے آیا۔ باہر کی روشنی دیکھ کر میری آنکھیں چندھیا گئیں، لیکن ایک منظر تھا جسے دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ زبیدہ تھی جو نشے میں دھت ایک طرف کو لڑکی پڑی تھی۔ رمیز کے ہاتھ میں موجود ڈنڈے پر اسی کے خون تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ اسے کیا ہوا؟ میں نے گھبرا کر پوچھا۔ رمیز نے احتیاط کے ساتھ مجھے کرسی پر بٹھایا اور ٹھنڈا پانی لا کر پلایا۔ زبیدہ نے مجھے کہا کہ کار حادثے میں آپ کا انتقال ہو چکا اور چچا جان سے رابطہ کرنے سے منع کر دیا۔ ان سے تو میں نے رابطہ نہیں کیا، لیکن محلے والوں نے رات کے اندھیرے میں زبیدہ کو گھر سے نکلتے دیکھ لیا تھا۔ محلے کے ایک لڑکے نے مجھے فون کر کے بتا دیا کہ اس نے زبیدہ کو ایک کلب میں دوسرے لڑکوں کے ساتھ ناچتے ہوئے دیکھا ہے۔ میرا خون کھول اٹھا۔ میں نے اس لڑکے سے آپ کی موت کی تصدیق کی تو اس نے کہا کئی روز ہو گئے ہیں آپ باہر نظر نہیں آتی، لیکن کتے کی کوٹھڑی سے کسی بوڑھی عورت کے رونے اور چلانے کی آوازیں ضرور سنائی دیتی تھیں۔ میں زبیدہ سے پوچھتا تو وہ کبھی مجھے سچ کا جواب نہ دیتی، لیکن میں تڑپ اٹھا۔ کیا واقعی اس نے آپ کو کتے کے ساتھ بند کر دیا ہے؟ اس لیے میں نے نوکری چھوڑ چھاڑ کر وطن واپس آ گیا۔ میرا فیصلہ درست تھا۔ جیسے گھر میں داخل ہوا، ایک غیر مرد کے ساتھ زبیدہ کو میں نے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ وہ تو بھاگ گیا، لیکن اسے بچانے کے چکر میں یہ ڈنڈا زبیدہ کے سر پر لگ گیا۔ یہ ٹھیک ہے، مگر صرف بے ہوش ہے۔ اس جیسی عورت کو اپنی زندگی میں نہیں رکھ سکتا، جس نے میرے جاتے ہی میرے ماں کا یہ حال کر دیا۔ میں اسے طلاق دیتا ہوں۔ زبیدہ جو ہلکا پھلکا ہوش میں آ رہی تھی، طلاق کے الفاظ سن کر وہ کپ کپا کر رہ گئی۔ نہیں، خدا کے لیے نہیں، اس نے چلا کر کہا، مگر رمیز نے اسے طلاق دے چکا تھا۔ اس نے بازو سے پکڑ کر اسے گھر سے باہر نکالا۔ میں حیران تھا، کیا خدا نے میری سن لی تھی؟ مجھے تو اس کوٹھری سے باہر نکلنے کا کوئی سبب نظر نہ آ رہا تھا، لیکن میں آج زندہ تھی اور آزاد تھی۔ رمیز میرے زخموں پر دوائیاں لگا رہا تھا۔ اس نے میرا اتنا خیال رکھا کہ میں 2 دنوں میں ٹھیک ہو گئی۔ زبیدہ کے اس کے بعد کچھ پتہ نہ چلا۔ میری بہن کا تو انتقال ہو چکا، نہ جانے وہ اپنی بد فطرتی کی وجہ سے کہاں کہاں خوار ہوتی رہی۔ ایک روز پتہ چلا تھا کہ وہ غلط لوگوں کے ہتھے چڑھ گئی، اور اس کے بعد اس کا کیا ہوا، اس کا کیا بنا، یہ کسی کو نہیں پتہ۔ میرے صحت یاب ہونے کے بعد میں نے اپنی دیور کی بیٹی سے رمیز کی شادی کر دی، اور اس نے سلیقے سے میرے گھر کو جنت بنا دیا۔ ایک غلطی کے بعد آخر کار اللہ تعالیٰ نے مجھے سکون سے نواز دیا تھا۔ ہماری آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔